ایک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نئے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو الحمدللہ دو بہت ہی قابل احترام شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔ السلام علیکم عزیز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا۔ اور ظفر جلالی صاحب، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے خدمت خلق آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، تو خدمت خلق میں کا جو اسلامی فلسفہ ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے۔ جی شکریہ جناب۔ ہر بار کی طرح جو موضوع کا انتخاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جی الحمدللہ، کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے خاندان، بہت سارے افراد متاثر ہوئے ہیں، اور لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے۔ اس بے روزگاری کے عالم میں پھر ان کے ساتھ جو ایک خدمت کا تعلق ہے، یہ اسلامی حوالے سے بھی بڑا اہم اور ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں جس قدر جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کا درس دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور کسی مذہب میں ایسے نہیں ملتا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اہتمام نہیں کرتا، ان کی خدمت کا کوئی بندوبست نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ مشکل حالات میں دوسروں کے کام آنے کو سعادت سمجھتا ہے، اور یہ قرب خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا اور خوشنودی شامل ہے۔ کی خدمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں صرف مسلمان شامل ہوں گے یا غیر مسلمز بھی اس میں شامل ہوں گے؟ جہاں تک تعلق ہے نا جی، یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں مسلمانوں کے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر انسانیت کے لیے کسی کی مدد کی جائے جس کے اندر کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی ممانعت نہ ہو، اور خاص طور پہ جو صوفیاء کرام بزرگان دین ہوئے ہیں، انہوں نے پھر اس انداز میں بھی کی ہے۔ وہ چونکہ ایک روحانی دولت کے بن بوتے جانتے بھی تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہدایت بھی قبول کرے گا، تو وہ ایک لحاظ سے تعلیف قلبی کے لیے ان کی اس انداز میں کی بھی۔ اب جیسے کرونا کا ماحول ہے بہت زیادہ، جیسے آپ نے بھی اس حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ ڈیلی ویجرز اور کانٹریکٹرز جو ہیں، جو کانٹریکٹ پہ جاب کرتے تھے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر انسان کے سامنے کہیں عزیز و اقارب میں، کوئی محلے میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو مسلمان نہ ہوں لیکن وہ متاثر ہوئے ان حالات میں، تو ان کی خدمت کر دینی جو ہے وہ خدمت خلق کہلائے گی اور کر دینی چاہیے۔ اب وہ ظاہر بحیثیت مخلوق خدا جو ہے، اگر وہ کوئی شاعر اسلام کی توہین نہیں کرتے، اسلام کے مذاق نہیں اڑاتے، یا کوئی ایسا جرم نہیں کرتے جو واضح طور پر اسلام نے ناپسند فرمایا اور منع فرمایا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا کہ انسانیت کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی خدمت کی جائے تو اس میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاہم جو ہے وہ مسلمان کا جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عطیات ہیں، وہ پھر مسلمانوں کے لیے ہی قرار پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد یوسف جلالی صاحب، دین اسلام کی روشنی میں خدمت خلق کی ضرورت، کیونکہ ایک تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اور پھر کرونا کے یہ ماحول ہے کرونا کا، لاک ڈاؤن میں، اس میں خدمت خلق کرنا، جہاں ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، تراویح ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اس کے ساتھ اس کی کتنی ضرورت ہے کہ عبادت کی تکمیل کا باعث بنتی ہے خدمت خلق؟ بہت خوب آپ نے سوال کیا ہے۔ خدمت خلق جو ہے وہ بھی عین عبادت ہی ہے۔ سبحان اللہ، خدمت خلق میں ہی عظمت ہے، اور پھر یہ جتنی عبادات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور ان کی خدمت کا عمل، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ کس قدر ضروری ہے خدمت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مشى فی حاجت اخی کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، گویا کہ 10 سال کا اعتکاف کرنا اس سے بھی بہتر یہ ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے کس قدر ضروری ہے کہ 10 سالہ اعتکاف سے بڑھ کر
یہ عمل ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت براری، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جائے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی، معذرت۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا 10 سال اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب اور خیر بہتر والا عمل ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ خدمت خلق کر کے ہی رب کی بارگاہ میں قابل احترام یا عزت والا بنتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، جو دوسرے کی خدمت کرتا ہے وہی مخدوم و محترم بنتا ہے۔ اوروں کی خدمت کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک معیار دے دیا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہیں جو اوروں کے لیے نفع بخش ہوں، اوروں کو فائدہ پہنچائیں۔ لہذا جو آج کے موجودہ حالات میں، مشکل حالات میں بھی اوروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اوروں کی حاجات اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ اور اصحاب خیر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کی خدمت جو کرنا ہے وہ بھی کیا خدمت خلق میں شامل ہوگی کہ جس طرح ان کو پانی، ابھی گرمیاں ہیں تو ان کے لیے پانی رکھ دینا، باجرے کا اہتمام کر دینا، یا ویسے کوئی جو جانور ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوئی چیز ڈال دینی، تو وہ بھی خدمت خلق میں شامل ہوگا؟ ظاہر ہے جو پرندے ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ سارے خلق میں ہی شامل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ یعنی بندہ جب خدمت کرتا ہے مخلوق کی تو اس میں اسلامی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ خالق کی مخلوق سمجھ کے کرتا ہے۔ ہم صوفیاء کرام کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کے جو آستانے ہیں یا خانقاہیں ہیں اس پہ مطلب سارا جہان پلتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے لیے شاہ و گدا کے لیے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی خانقاہ شریف کے بیر لکھا ہوا تھا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل، امیر ہو غریب ہو شاہ و گدا ہو کوئی بھی آئے، جس وقت ہے اسے لنگر پیش کیا جائے۔ اور یہ سلسلے الحمدللہ آج بھی چلتے ہیں۔ آج کے موجودہ اس کرونا کے جو حالات ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے، متاثر ہوئے، اس میں آج بھی خانقاہوں پر، درگاہوں پر جو ہے خلق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے۔ میرا الحمدللہ نیاز مندی کا تعلق بر صغیر کی عظیم علمی روحانی درگاہ مقدسہ بکھی شریف سے ہے، تو میں وہاں سے مطلب میرا رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں کے قبلہ ہمارا مرشد گرامی سجادہ نشین حضرت شیخ الحدیث مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے باقاعدہ طور پہ ان اضلاع میں ایک تو لاکھوں کے تعداد میں راشن تقسیم کروایا، پھر پورے رمضان المبارک میں یومیہ جو ہے وہ 2000 سے زائد افراد کے لیے کھانا تیار کروایا جاتا ہے۔ کتنے خدام اس کھانے کی تیاری میں پورا دن مصروف رہتے ہیں۔ عام طور پہ خانقاہوں پر عرس کے موقع پر تو نظر آتا ہے کہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ کے انداز میں وہاں پر ہزاروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کھانا بڑی عزت و احترام سے ان کو برتنوں میں ڈال کے دیا جاتا ہے، پورا پورا خاندان گھر جا کے کھاتا ہے۔ تصوف تو ہے ہی یہ خدمت خلق، اور آپ دیکھیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں جتنے زیادہ صوفیہ کا کردار رہا ہے لوگوں کو مسلمان کرنے میں۔ اسلام کے اصل جو تبلیغ ہے نا جی، ایک ہے زبان سے، اس کا تو اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا عمل کے ساتھ ہوتا ہے، کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اوروں کو مطلب ہے لنگر بھی ملے، کھانا ملے، محبت ملے، اور پھر یہ بھی بڑی بات ہے، اور امیر لوگ جب خدمت خلق کرتے ہیں نا اس کے اندر پھر ان کے احسانات بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صوفیاء کرام، بزرگان دین ہوتے ہیں نا، یہ جس محبت خدا بندی میں مستغرق ہوتے ہیں، جس انداز میں یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک انداز نرالا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے جھجک نہیں ہوتی، بلکہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ بلا حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ پورا مہینہ جاری رکھیں گے، پھر عیدی بھی تقسیم دیں کریں گے۔ اس انداز میں، ان حالات میں، مشکل حالات میں، ہر روز درگاہ مقدسہ پہ ایک تو پوری انسانیت کے لیے، پاکستان کے لیے جو فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اتنی کثیر تعداد میں میرے علم میں پوری پاکستان میں اس انداز میں اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں تقسیم کیا جا رہا۔ سید عاقب صاحب ہمارے ساتھ راولپنڈی سے، اذیت نہیں پہنچانی اور احسان نہیں جتلانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہمارے اندر یہ موجود ہیں؟ خدمت خلق کرتے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے؟ بس اسی کی کمی ہے نا۔ قرآن مجید نے جو اصول دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس میں یہی کہا کہ ایک تو فقراء کو جن پہ خرچ کیا جائے ان کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے، اور پھر یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو،
خالص خالق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو عمل کیا جائے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو لہذا جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے، اتنا بڑا جو کام کرتے ہیں اگر وہ اپنی نیت صالح رکھیں اور ان امور سے بچیں جن سے شریعت مطہرہ اجتناب کا درس دے رہی ہے، تو پھر ان کی خدمت خلق رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا.